بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین کرام، ہم نے قرآن حکیم فرقان حمید کے مضامین کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کا واضح مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم ھدی للناس بھی ہے اور ھدی للمتقین بھی ہے۔ رہتی دنیا تک آقا کریم کا زندہ معجزہ ہے اور مومنوں کے لیے اور انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ اور مکمل اصول قرآن حکیم میں بیان کیے گئے، اس لیے یہ جو آج کا سبجیکٹ ہے ہمارا، یہ قرآن حکیم کی بڑی اہم سورہ نساء ہے۔ یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ پوری سورہ کا نام خواتین کے نام سے۔ یوں دیکھیے تو عرب کا وہ معاشرہ یا زمانہ جاہلیت، پوری دنیا کے اندر جہاں عورت جانور سے بھی زیادہ ذلت کی زندگی گزار رہی تھی، اس معاشرے کے اندر قرآن حکیم سورہ نساء کی صورت میں خواتین کو اس نام سے یہ سورہ کا ٹائٹل ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں مرد و زن کی کیا حیثیت ہے۔ آئیے سورہ نساء کے مضامین سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں کثرت ازواج پر گفتگو کی گئی۔ جو ناقدین ہیں انہوں نے لمبی بحث کی کہ جب ایک مرد کو 4 کی اجازت ہے تو عورت کو کیوں نہیں ہے، اور یہ عورت سے بڑی زیادتی ہے۔ لیکن صاحب تفسیر ضیاء القرآن حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ اس کی مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں جو کثرت ازواج ہے، اور یہ ذکر آپ کے سامنے کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بات آپ پہلی وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کثرت ازواج محض ایک رخصت ہے، حکم نہیں ہے کہ آپ نے 4 ہی کرنی ہے۔ رخصت، اور دوسری وجہ بیان فرماتے ہیں کہ رخصت دی گئی ہے لیکن ساتھ ہی متعدد شرائط بھی بیان کی گئی ہیں، غیر مشروط نہیں ہیں۔ تیسرا آپ فرماتے ہیں کہ مرد میں جنسی رغبت عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے اس کو متعدد شادیوں کی اجازت دی گئی ہے تاکہ حرام کاری سے بچ سکے۔ چوتھا، پوری دنیا میں مردوں کی مجموعی آبادی کے مقابلے میں عورتوں کی آبادی زیادہ ہے، اس لیے عین حکمت کے تحت ایک مرد کے نکاح میں متعدد خواتین ہوں گی۔ لیکن ایک اور حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر مردوں نے اس رخصت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ گنتی کے چند افراد کے علاوہ اکثر لوگ جو ایک سے زائد شادیاں کرتے ہیں وہ ہوس رانی اور لذت طلبی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بیوی کے جملہ حقوق فراموش کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے شخص کے متعلق اس جگہ واضح آیت کریمہ موجود ہے کہ ہرگز ایک طرف نہ جھک جاؤ۔ اگر 2 بیویاں ہیں تو عدل کا حکم ہے، ایک متوازن رویہ اختیار کرنے کا حکم ہے، نہ کہ ایک طرف جھک جانے کا۔ اس سورہ کے اندر سورہ نساء میں عورت کے حقوق کے تحفظ کی بنیاد حق مہر رکھی گئی ہے۔ عورت کو حق مہر کے بغیر تم پر حلال نہیں کر سکتے آپ خود پر، اگر وہ خود اپنی خوشی سے معاف کر دے تو یہ الگ بات ہے۔ آیت نمبر 6 کے اندر سورہ نساء کی ایک اہم معاشرتی مسئلے کی طرف قرآن حکیم نے توجہ دلائی ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو یتیم کے مال پر نگران بنایا جائے تو اس میں خیانت اور بددیانتی نہ کرو، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کے مال کی حفاظت کرو۔ اگر یتیم کا سرپرست خوشحال ہے تو اس کو یتیم کے مال کی حفاظت کا ذمہ بلا معاوضہ کرنا چاہیے۔ اگر یتیم کا جو نگران ہے وہ تنگ دست ہے تو مناسب معاوضہ لے سکتا ہے۔ جب اس کا مال واپس کرنے لگو تو چپکے سے واپس نہ کرو۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں ایک چیز کی وضاحت سے واپس کرو تاکہ کسی قسم کے جھگڑے کا خدشہ نہ ہو۔ ساتھ ہی یہ فرمایا کہ تم لوگوں کی آنکھوں میں تو دھول جھونک سکتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ رکوع نمبر 13 آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کا حکم دیا ہے۔
عرب میں وراثت کے حوالے سے ایک بڑی ناانصافی یہ ہوتی تھی کہ اس کا ایک بڑا حصہ بڑے بیٹے کو ملتا، دوسرے بیٹے کو اور عورتوں کو اس حصے سے بالکل محروم کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے اس حوالے سے واضح اصول بیان کر دیا کہ میراث میں حصہ کے لیے سب سے اہم اصول قرابت کو، قریبی رشتہ داری کو قرار دیا گیا۔ جو جتنا زیادہ قریبی رشتہ دار ہوگا وہ وراثت میں زیادہ حقدار ہوگا۔ دوسرا اصول ضرورت کا ہے کہ ان قریبی رشتہ داروں میں جو زیادہ ضرورت مند ہوگا وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ قرآن حکیم نے اس رکوع میں قرابت اور ضرورت کے اصول بھی بیان کیے ہیں۔ ذمہ داریوں کو بھی وراثت کی تقسیم میں اہم قرار دیا گیا ہے۔ لڑکے اور لڑکی کی وراثت میں جو فرق ملحوظ خاطر رکھا گیا وہ اسی اصول کی بنیاد پر ہے، کیونکہ لڑکے عملی زندگی میں زیادہ ذمہ داریوں کو سر انجام دینا ہوتا ہے، اس لیے اس کو وراثت میں زیادہ حصہ دیا گیا ہے، جو کہ اصول کے یعنی اصول فطرت کے عین مطابق ہے۔ رکوع نمبر 14 آیت نمبر 15 میں زنا کے ابتدائی حکم کو بیان کیا گیا۔ زنا عرب معاشرے میں ناسور کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ عورتیں سر عام زنا کی اور بدکاری کی دعوت دیتی تھی۔ اس کو روکنے کا حکم تدریجاً نازل ہوا۔ پہلا حکم یہ تھا کہ زانی عورتوں کو گھروں میں قید کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ ادھر ہی مر جائیں۔ پھر بعد میں سورہ نور میں اس حوالے سے مفصل احکام نازل ہوئے، جن کا تذکرہ انشاءاللہ جب ہم سورہ نور کے مضامین بیان کریں گے تو اس میں آئے گا۔ رکوع نمبر 15 آیت نمبر 23 میں ان خواتین کا ذکر ہے جن سے نکاح حرام ہے، مطلب کہ آپ کا نکاح کرنا ان سے حرام ہے۔ چوتھے پارے کے بالکل آخری رکوع میں ان رشتوں کا ذکر کیا کہ جن سے نکاح حرام ہے، ان میں ماں، بیٹی، بہن، پھپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی وغیرہ شامل ہیں۔ پھر بھی یہ وضاحت کر دی کہ جو یہ رشتے جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں، یہی رشتے رضاعت یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے بھی حرام ہیں۔ پھر ان خواتین کا ذکر ہوا جو نکاح کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں، ان میں بیوی کی والدہ یعنی ساس، بیوی کی بیٹی جو پہلے خامند سے ہو، اسی طرح بیوی کی خالہ، بہن، پھپھی، بھتیجی بھی حرام ہیں جب تک کہ وہ بیوی آپ کے نکاح میں ہے۔ اسی طرح دو حقیقی بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 1 کے اندر عورتوں کے حقوق کا تذکرہ ہے۔ 5ویں پارے کے ابتدائی 2 رکوعوں میں خواتین کے مختلف امور کا تذکرہ ہے۔ ان آیات میں جنگ میں گرفتار ہونے والی عورتوں کے حقوق، کنیزوں کے حقوق، ان کے حق مہر کا تذکرہ ہے۔ جو بیویاں نافرمان ہو جائیں ان کو سمجھانے کے مختلف انداز، ان کو سرزنش کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ مزید بدکار عورتوں کی سزاؤں کا بھی تذکرہ گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اگر آزاد عورت بدکاری کرے تو اس کی کیا سزا ہوگی، اور لونڈی یا کنیز یہ جرم کرے تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ جبکہ دیگر 2 رکوعوں میں مال حرام کھانے سے منع کرنے کا حکم ہے اور گناہ کبیرہ سے بچنے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 1 سے 2 تک ان آیات کے ضمن میں جو احادیث کی روشنی میں جن گناہ کبیرہ سے بچنے کا حکم ہے وہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شرک، یہ گناہ کبیرہ ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں یہ ان کا بیان ہے۔ پہلا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا بے گناہ کا قتل کرنا، تیسرا پاک باز عورت پر تہمت لگانا، چوتھا یتیم کا مال خرچ جو ہے وہ خود کھا جانا، پانچواں زنا کرنا، چھٹا میدان جہاد سے بھاگنا، ساتواں والدین کی نافرمانی۔ ان کے علاوہ بھی بعض گناہوں کو کبیرہ کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 48 میں شرک کی مذمت ہے۔ شرک کی مذمت پر مفصل اور واضح آیات نازل ہوئیں کہ اللہ کریم شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کسی صورت بھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک چاہے صفات میں ہو یا ذات میں، کسی صورت میں بھی قابل معافی نہیں ہے۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 57 میں ذمہ داریوں کے جو اہل افراد ہیں ان کے انتخاب کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں شریعت
دین اور دنیاوی معاملات، امور مملکت سب کو سمیٹ کر رکھ دیا گیا ہے کہ جب تم حکمران منتخب کرنا چاہو یا کسی کو بھی عہدہ کے لیے کسی شخص کا انتخاب کرنا ہو تو اہل افراد کا انتخاب کرو۔ اس آیت میں بتا دیا گیا کہ اگر تم نے نااہل لوگوں کو اپنی امانت یعنی ووٹ سپرد کرو گے تو تباہ کن نتائج کا سامنا کرو گے۔ کسی ادارے میں نااہل شخص کا تقرر ہوگا تو اس ادارے کی تباہی نوشتہ دیوار ہوگی۔ آیت نمبر 59 میں اطاعت امیر کا حکم ہے۔ اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اولی الامر کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے، جو شریعت کے مطابق فیصلے کرے، اور جب تم کسی کو اپنا سربراہ منتخب کرو تو ان احکامات کی ان احکامات کی پیروی کرو۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پی کرم شاہ لدری رحمۃ اللہ علیہ نے منافق کے واقعہ کی تفصیل کا بھی ذکر کیا، جس نے رسول اللہ کے فیصلے پر شک کیا تو حضرت عمر نے اس کا قتل کیا تھا، اور پھر آپ کے حق میں آیات قرآنی بھی اتری تھی، اور وہ منافق چونکہ رسول اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہا اور آقا کی اطاعت کا براہ راست حکم ہے، تو اطاعت امیر کا بھی حکم ہے۔ یہاں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہاں اولی الامر سے کون مراد ہیں، تو یہاں امیر سے مراد سیاسی امیر نہیں ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہم اہل بیت اطہار اولی الامر ہیں، اور ہماری اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے براہ راست حکم دیا ہے۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 64 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مغفرت طلب کرنے کا حکم ہے۔ فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، تم اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ اللہ کے نبی کی غیر مشروط اطاعت اور پھر اس کی بارگاہ سے سفارش، اس کے وسیلہ سے دعا مانگنے سے توبہ کا دروازہ کھلے گا اور اللہ کریم معاف فرما دے گا۔ رکوع نمبر 7 میں آیت نمبر 71 تا آخر منافقین کی حجتوں کا تذکرہ ہے۔ منافقین کی چال بازیوں اور ان کی بحثی کا تذکرہ ہے کہ اگر ان سے کوئی کام صحیح ہو جاتا کہتے اللہ کا فضل ہے، اور اگر کسی جگہ کمزوری سے اپنی ذاتی کمزوری سے پسپائی ہوتی یا کبھی غلہ اچھا نہ ہوتا تو سارا الزام اللہ اور اس کے رسول پر لگا دیتے۔ یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یہ زندگی ناپائیدار ہے اور آخرت زیادہ بہتر ہے، جس نے تقوی اختیار کیا اس نے بھلائی پائی۔ اسی طرح ان منافقین کا ذکر ہوا جو ہجرت کرتے ہیں لیکن پھر کوئی بہانہ بنا کر واپس آ جاتے ہیں، ان کے متعلق حکم ہوا کہ جب تک وہ مکمل تمہارے ساتھ وابستہ نہ ہو جائیں ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، البتہ جو لوگ تمہارے دشمنوں سے مل جائیں ان کے خلاف جہاد کرو، اور جہاں ملے ان کو قتل کرو، کیونکہ وہ مملکت اسلامیہ کے دشمن ہیں۔ رکوع نمبر 10 آیت نمبر 92 پارہ نمبر 5 کے اندر قتل کی مذمت اور اس کا سزا کا تذکرہ ہے۔ مومن کی شایان شان نہیں کہ وہ قتل کرے، اگر غلطی سے بندہ قتل ہو جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے اور دیت ادا کرے، لیکن اگر جان بوجھ کر قتل کرے گا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس پر ہمیشہ اللہ کی لعنت ہوگی اور شدید عذاب ہوگا۔ جنگ میں بھی خوب تحقیق کر کے جنگ کرو تاکہ بے گناہ شخص نہ مارا جائے۔ رکوع نمبر 12 آیت نمبر 103 تا آخر پارہ نمبر 5 نماز خوف اور نماز کی اہمیت کا تذکرہ ہے۔ پہلے نماز کے قصر کرنے کا ذکر ہے کہ اگر سفر میں نماز قصر کرو یعنی آدھی پڑھو، پھر خوف کی صورت میں نماز خوف کا ذکر ہوا کہ ایک جماعت دشمن سے جنگ کرے تو دوسری نماز خوف کا اہتمام کرے، پھر فرمایا کہ جب تم نماز مکمل کر لو تو اللہ کا ذکر کرو۔ ارشاد ہوا کہ نماز ہم نے مقررہ اوقات پر فرض کی ہے، لہٰذا احتیاط کے ساتھ مقررہ وقت پر نماز ادا کرو۔ اس منظر کی آخری آیات میں ذکر ہوا کہ اگر تم نماز گناہ کا ارتکاب کر بیٹھو تو اللہ سے معافی کے طلبگار رہو۔ ارشاد ہوا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار انعامات فرماتے ہیں اور تمام خزانوں کا علم بھی اللہ نے کھول کر رکھ دیا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ رکوع نمبر 16 آیت نمبر 127 سے 130 تک بیویوں سے حسن سلوک کا ایک بار پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ خواتین کی عزت و احترام کرنا ہے، اور فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے تمہیں اپنی بیوی سے رغبت نہ آئے یا کسی اور وجہ سے تم اس سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہو تب بھی بہتر ہے کہ صلح کر لو اور حسن سلوک سے رہو۔ پھر عورت کو بھی اختیار دیا کہ وہ طلاق لینے کی بجائے اگر اپنے خامند کے ساتھ رہے، لیکن اگر ساتھ نہ رہنا چاہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے۔ منافقین اور کفار کے ساتھ تعلقات کی جہتیں قرآن حکیم نے سورہ رکوع نمبر 17 اور 18 میں بیان کی۔ یہودیوں کی چرب زبانی کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا گیا کہ محبوب یہ وہی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی لہجہ اپناتے تھے، لہذا ان کی حجت بازیوں پر توجہ نہ دیں۔ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 2 سے 4 تک، یعنی آیت نمبر 153 سے 177 تک یہودیوں کے جرائم کا مفصل تذکرہ ہے۔ سب سے پہلا جرم حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا کہ جو ایک بہت بڑا جرم تھا۔ دوسرا جرم کہ ہم نے مسیح علیہ السلام جو اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کیا۔ تیسرا جرم جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے جو حلال تھا اس کو حرام کیا۔ چوتھا جرم جو ان کا سب سے بڑا جرم تھا کہ سود کا کاروبار کیا، حالانکہ اللہ نے انہیں بھی سود سے منع کیا تھا۔ مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ آیت نمبر 163 میں فرمایا کہ اے محبوب، یہودی کہتے تھے اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تو ایک ہی جگہ آ جاتی، اس میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت عیسیٰ، حضرت یونس، حضرت ہارون اور حضرت سلمان اور حضرت داؤد کی طرف وحی کا تذکرہ کیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ صرف وحی نبی یہ نہیں ہے جن کی طرف وحی کی، اور بھی انبیاء کرام ہیں جن کی طرف اللہ پاک نے وحی فرمائی۔ یہ سورہ نساء کا مختصراً مضامین کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ نساء کے مضامین کو پڑھنے سمجھنے اور خواتین بچوں کے حقوق کو اور آقا کی مکمل کامل اطاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔